للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی مجھے سن رہے ہوں گے ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے پاس کسی کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، تو شروع کرتے ہیں۔ لکھنے والا لکھتا ہے، میں رات کو دیر سے کام سے آیا، تھکن اس قدر تھی کہ ایک گلاس پانی لینے کے بعد سوچا کچھ دیر لیٹ جاؤں، پھر کھانے کا کچھ کرتا ہوں۔ چند منٹوں کے لیے آرام کو لیٹا ہی تھا کہ نیند میں غوطہ زن ہو گیا، اور پھر ایک آواز میرے کانوں میں گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اٹھا، نماز کی طرف بڑھا اور کچھ صفحے قرآن پاک پڑھا۔ ناشتہ چونکہ دام زیادہ ہونے کی وجہ سے اب من پسند ناشتہ تو ممکن نہیں رہا، لیکن پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے چند گھونٹ چائے اور ایک خشک نان لیا، جس کے کھانے پر میں نے وزیر اعظم کی لمبی قطاروں والے پروٹوکول، اعلیٰ افسران کے دن بھر چلتے اے سی کا ٹیکس بھی ادا کرنا تھا۔ یوں مجھے یہ رقم ادا کرنا پڑی، اور میں وزیروں، مشیروں اور وڈیروں کی اولادوں کی تعلیم و فکر میں جو آکسفورڈ ہارورڈ میں زیر تعلیم ہیں، ان کی فیسوں کی ادائیگی کی خاطر بھاگتا ہوا کام پر گیا۔ کام بہت مشکل تھا، مگر کیا کرتا، جان ہتھیلی پر رکھ کر 17 منزل بلڈنگ پر شیشہ اور ماربل فٹ کیا، کیونکہ مجھے اپنے حکمرانوں کے گارڈز جو ان کی جان کی حفاظت میں لگے ہیں، مجھے ان کی تنخواہیں پوری کرنی تھی۔ شام کو دن بھر کی شدید دھوپ اور گرمی کے باوجود مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نصیب نہ ہوا، کیونکہ میں نے اپنے پیارے دیس کے دفتروں کے اے سی اور پنکھے دن رات چلانے کے لیے خود کو گرمی میں جلانا ہی تھا۔ میں اپنی کمائی کا جتنا حصہ بھی بچا سکا بچایا، شام کو گھر لے آیا، اپنے بچوں کو بھی دن بھر کسی نہ کسی مزدوری پر لگا رکھا، کیونکہ اگر میرے بچے بھی اسکول جاتے تو میرے دیس کے، میرے محسنوں کی اولادوں کی آکسفورڈ ہارورڈ یونیورسٹی کی فیس کون بھرتا؟ شام کی فرصت میں جب گھر کو قدم بڑھائے، فروٹ کی ریڑھی کو دیکھ کر جی للچایا کہ بچوں کے لیے کچھ لے لوں، پھر خیال آیا نہیں، اگر یہ میں خرید لوں گا تو میرے محسنوں، میرے آقاؤں کی فریجوں میں رنگ برنگے فروٹس کا بل کون ادا کرے گا؟ میں نے اپنی کمائی کا کچھ حصہ ان کو بھی دینا ہے۔ گھر کی طرف رواں دواں تھا کہ میری ٹانگوں نے مزید چلنے سے انکار کر دیا، اور چاروں نہ چار مجھے ایک بائیک والے کو اشارے سے روکنا پڑا، جس نے گھر تک کی مسافت کا مجھ سے اتنا ہرجانہ لیا کہ اس میں سے میں نے اپنے محافظوں کا سفر کا بل ادا کیا، اور اپنے سبھی فرمانرواؤں کی گاڑیوں کا تیل کا تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالا۔ پھر اب گھر پہنچنے ہی والا تھا کہ موبائل پر گھنٹی بجی اور ایک میسج موصول ہوا کہ میرا ملک خطرے میں ہے اور کل سے مجھے پیٹرول پر مزید پیسے ادا کرنے ہوں گے، ورنہ میرا ملک ڈوب جائے گا۔ میں نے پتھرائی نظروں سے گھر کی دہلیز کو دیکھا، جہاں بچے انتظار میں تھے کہ والد صاحب ہمارے لیے کچھ لے کر آیا ہوگا، مگر میں اپنے بچوں کے لیے کیا لے کر آ سکتا تھا؟ وہی چند رسمی سبزیاں، جن کو دیکھ کر بچوں کا چہرہ ایک جھوٹی مسکراہٹ سے کھلا، جو اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے گھر پہنچ کر ابھی کچھ ہی وقت گزارا تھا کہ مجھے دروازے پر کسی کی دستک سنائی دی۔ یہ میری لاچار اور مجبور پڑوسن تھی، جس کا خاوند انتقال کر چکا تھا، اور اب یہ ہسپتال میں بچے کی دوائی کے لیے گئی۔ اس کو 15,000 کا نسخہ تھما دیا گیا۔
میں نے لفظ 15,000 سنا تو زمین جیسے میرے پاؤں سے سرک گئی. تھر تھراتی ہوئی آواز میں اس کو کسی سرکاری ہسپتال جانے کا مشورہ دینے لگا. تو وہ بیچاری بولی پورا دن گھوم آئی ہوں. کسی نے پرواہ نہ کی. ایک لڑکی سفید لباس میں آئی, بچے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بولی اس کو باہر سے چیک کروا لیں. ڈاکٹر صاحب تو ابھی موجود نہیں ہیں, کسی خاص میٹنگ میں ہیں اور بچے کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی. تو مجبوراً مجھے پرائیویٹ کلینک جانا پڑا. اب میں سوچوں میں گم تھا کہ میرا تو اپنا حال خراب ہے, اس کو کیا دوں. پھر کچھ رقم اس کو دیتے ہوئے باقی کی رقم ایک حاجی صاحب سے پتہ کرنے کا مشورہ دے کر رخصت کر دیا. گھر میں 3 ہی کمرے تھے جن میں میری 2 بیٹیاں ایک کمرے میں سوتی تھیں, جہاں ایک پنکھا بیٹیوں کی محبت اور باپ ہونے کے ناطے کہ نہ جانے نصیب انہیں کہاں لے جائے, ان کا پنکھا چلتا رہتا ہے. باقی کے پنکھے اور لائٹس بند کر کے سونے لگے تھے, کیونکہ اگر ہمارے پنکھے اور لائٹس چلتے رہتے تو ہمارے بادشاہوں کے کمروں کی روشنیاں ماند پڑ جاتی. ان کی بیوی بچوں کو گرمی کی کمی میں ستاتی. محدود سا کھانا بنایا جو سب نے کھایا اور ہم نے سونے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک پڑوس سے آواز آئی. آواز دے کر کہنے لگی ٹی وی پر خبر چل رہی ہے کہ کل سے حکومت تمام مصنوعات پر ٹیکس بڑھا رہی ہے, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے کہ مہنگائی یہ نہیں ہوتی. یہ سب تو ناقابل برداشت ہے. اب نیند کا آنا تو ناممکن تھا, مگر تھکاوٹ کے باعث بستر کی طرف جانے ہی والا تھا کہ مجھے میری محسنوں اور میرے آقا اور میرے شہنشاہوں کی طرف سے ایک شاباش ملی, اور ایک اور اطلاع ملی کہ میری بیٹی نے بتایا کہ آج ہمارے وزیر اعظم کا یہ بیان تھا کہ تمہیں مفت موت تو مل سکتی ہے مگر مفت بجلی نہیں مل سکتی. خاموشی سے دوبارہ اٹھا اور واپس وہیں سب کے حصے کا ہم تک پہنچنے کے لیے محنت کرنا. خاموشی سے دوبارہ اٹھا اور واپس وہیں سب کے حصے کا ہم تک پہنچنے کے لیے محنت کرنا, اور یہ سب کرتے کرتے زندگی کے 40 برس گزار چکا ہوں. میرا باپ بھی ان جاگیروں اور بڑے لوگوں کی خدمت ایسے ہی کرتا رہا. کل ملا کر میرے باپ اور مجھے 75 سال ہو گئے اپنے حاکموں کی خدمت کرتے ہوئے. اگر کبھی میرے باپ سے یا مجھ سے خدمت میں کوئی غلطی ہوئی تو میرے شہنشاہوں نے پڑوسیوں سے رقم لے کر میرے کھاتے میں لکھ دی, جو اگر میں جیتے جی ادا نہ کر سکا تو میرے بیٹے اپنی ساری زندگی لگا کر ادا کریں گے. یوں میں کل پھر محنت کو نکل پڑوں گا, کیونکہ میں نے ایک ایسے دیس میں جنم لے رکھا ہے جہاں میرے حاکم میرے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. کچھ پڑھے لکھے دوست کبھی کبھار اعتراض کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جو میرے آقاؤں کی طبیعت پر ناگوار گزرتی ہے, تو ان کو کسی مقام پر لے جایا جاتا ہے جہاں سے وہ واپس آتے ہی ان کے حق میں بولنے لگتے ہیں, اور مجھ جیسے کمزور اور گمنام لوگ تو کبھی کبھار واپس لوٹتے ہی نہیں. میری داستان لمبی ہو گئی ہے. خیر, یہ ہر پاکستانی کی داستان ہے. میری بات لمبی ہو رہی ہے. میں نے پھر صبح جاگنا ہے. مجھے پھر ان سب کی فیسوں اور اپنے بادشاہوں کے چلتے اے سی گاڑیوں کے اعلیٰ پروٹوکول کا بل اور اپنا حصہ بھی ادا کرنا ہے. میرے اس حصے سے کسی کا بیٹا لندن میں عیاشی کرے گا, کسی کا بیٹا کسی محکمے کا وزیر بنے گا. مجھے ان سب کے خرچے اٹھانا ہے, تو بس میں چلتا ہوں. یہ تھی کسی کی ایک چھوٹی سی داستان جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى